بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان علاء الدین کی تلوار اندھی تھی اور ہر وقت جلاد کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ ایک بار بھرے دربار میں قاضی شمس الدین نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بادشاہ سلامت، سرکاری خزانے کو آپ جس طرح سے اپنے حرم کی وسعت اور زیبائش پر ضائع کر رہے ہیں، اسلام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہرگز بھی اجازت نہیں دیتی۔ بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہیں میری تلوار کا کوئی خوف نہیں؟ قاضی صاحب نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور فرمایا، نہیں، صرف اور صرف اپنے خدا تعالیٰ کی طرف سے خوف زدہ ہوں۔ سکندر لودھی ابھی تخت نشین نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک ایسے تالاب کو مسمار کرنا چاہتا تھا جسے ہندو مقدس مانتے تھے۔ اس نے علماء کرام کو بلا کر رائے لی۔ نام نہاد علماء نے وہی کچھ کہا جو شہزادہ سننا چاہتا تھا۔ حضرت مولانا میاں عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ بھی دربار میں موجود تھے۔ آپ بے خوف و خطر بول اٹھے اور فرمایا کہ شریعت اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طرح سے دوسرے مذاہب والے لوگوں کی دل آزاری ہوگی۔ ولی عہد نے الزام لگایا کہ تم بت پرستوں کی حمایت کرتے ہو، میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ مولانا عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک ہی جملہ کہا، شہزادے، اگر تمہیں شریعت محمدی کا لحاظ نہیں اور اگر تم نے میری رائے کا بھی لحاظ نہیں کرنا تھا تو میری رائے لینے کی مجبوری تمہیں کیا تھی؟ تاریخ اسلام میں حق گوئی اور بے باکی اور صرف خدا سے ڈرنے والے علماء کرام کے اسماء محفوظ ہیں اور مشعل راہ ہیں۔ بقول علامہ محمد اقبال کے، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے کوئی تارا تو زمیں پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن دریا میں سمندر نہیں گرا کرتا۔ ایک حیران کن ہدایت حضرت ابو جعفر علیہ، جن کا شمار عظیم بزرگوں میں ہوتا ہے، فرماتے ہیں ایک دن ایک بکری کو زمین پر لٹایا تاکہ میں اس کو ذبح کروں۔ بس ایک بزرگ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے اور میں نے چھری زمین پر ڈالی اور ان کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا اور گفتگو کرنے لگا۔ بس ہوا کچھ اس طرح سے کہ اس بکری نے دیوار کے ساتھ ہی اپنے پاؤں سے ایک گڑھا کھودا اور پھر پاؤں سے ہی چھری کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی، اور یہ منظر دیکھ کر بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دیکھو بکری کیا کر رہی ہے، دیکھو بکری کیا کر رہی ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے عجیب واقعہ جب دیکھا تو اس کے بعد اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں کسی جانور کو ذبح نہیں کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر جاندار کو اپنی جان کتنی پیاری اور عزیز ہوتی ہے۔ اصل میں ان بزرگوں کا یہ کہنا کہ میں آئندہ کسی چیز کو ذبح نہیں کروں گا، ان کا یہ کہنا انفرادی طور پر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور دل میں اتنی رقت اور خوف طاری ہوا کہ آئندہ کسی جانور کو ذبح نہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس سے دوسرے لوگوں کو یہ سبق حاصل کرنے کے لیے کہ خدا کبھی بھی ایسا کرشمہ دکھا دیتا ہے کہ حلال جانور کو ذبح کرنے کی شریعت اسلام میں اجازت دے رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال جانور کو ذبح کرنے کی اجازت تو دی ہے، لیکن ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جانور کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو تاکہ دوسرے جانور کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ ان کے شعور میں موجود ہے، فقط یہ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ ذبح کرنے سے پہلے ذبح کرنے والی چھری کو خوب تیز کر لو تاکہ اس چھری سے ذبح کرتے ہوئے جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو غور فرمائے سامعین کرام، اسلام میں مخلوقات پر رحم و کرم کی کس قدر تلقین اور بہترین تعلیم دی گئی ہے۔